ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے بیچ ایران کے ایک فیصلے نے امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، امریکہ کو بات چیت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ امریکہ جو اب تک ایران کو دھمکیاں دے رہا تھا، امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اب ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا ڈائیلاگ کا دور گزر چکا ہے اور سیدھے امریکہ ایران پر حملہ کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بار بار یہ دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا، سب سے طاقتور جنگی جہاز ابراہم لنکن راستے میں ہے اور وہ ایران کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب ایران کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ایران کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ اسی دوران ایران نے اپنا ایک ڈرون بھیجا اور ایران کے اس ڈرون نے امریکہ کی جنگی طاقت کا جائزہ لیا، امریکہ کے نیوی کا جائزہ لیا، اندازہ لگا لیا کہ امریکہ کس طرح کی تیاری کے ساتھ ایران کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہی اچانک یہ خبر سامنے آتی ہے کہ اب ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی ہے تسنیم نیوز ایجنسی، اس نے بھی خبر شائع کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت جلد ہی شروع ہونے والی ہے۔ یہ بات چیت کہاں ہو رہی ہے؟ لوکیشن کو سیکرٹ رکھا گیا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ دو میں سے کسی ایک جگہ پر ہی بات چیت ہوگی اور وہ یا تو مسقط یا استنبول ترکی کا تاریخی شہر ہے اور مسقط عمان کی راجدھانی ہے، تو انہی دو شہروں میں سے کہیں بھی ڈائیلاگ یا بات چیت کا دور شروع ہوگا۔ لیکن اس خبر کو اب امریکی میڈیا نے بھی کنفرم کر دیا ہے۔ الجزیرہ، نیو یارک ٹائمز اور دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے کہ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اب بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ایران کے ساتھ ٹاک کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل پچھلے ایک ہفتہ سے امریکہ بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اپنی نیوی کو، اپنے جنگی جہاز ابراہم لنکن کو ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ بار بار امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب ایران کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امریکہ کی طرف سے 3 شرطیں رکھی گئی تھی ایران کے سامنے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ایران نیوکلیئر پروگرام سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائے اور جتنا یورینیم اضافہ کر رکھا ہے ایران نے وہ تمام امریکہ کے حوالے کر دے۔ دوسری شرط امریکہ کی طرف سے رکھی گئی تھی کہ ایران بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو کلوز کر دے، روک دے اور کوئی بھی میزائل نہ بنائے ایران۔ تیسرا مطالبہ امریکہ کی طرف سے ایران سے یہ کیا گیا تھا کہ ایران تمام پروکسیز کو، تمام ملیشیا کو سپورٹ کرنا بند کر دے، جیسے حوثی، حماس، حزب اللہ، عراقی ملیشیا۔ اور ایران نے کہا کہ ایران اپنے دفاع سے، اپنے ڈیفنس سے سمجھوتا نہیں کرے گا، سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایران امریکہ کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے لیکن کسی بھی شرط کو نہیں مانے گا۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ایران اگر مذاکرات کر سکتا ہے تو صرف نیوکلیئر پروگرام پر، پہلے بھی امریکہ کے ساتھ اس پر بات چیت ہوئی ہے لیکن ملیشیا کے بارے میں یا بیلسٹک میزائل کے بارے میں بات چیت پوسیبل نہیں ہے۔ امریکہ انکار کرتا رہا۔ اس کے بعد امریکہ کا جنگی جہاز جب ایران کے قریب پہنچ گیا تو ایران نے اپنے ڈرون کو بھیجا۔ ایران کے اس ڈرون کا نام ہے شہید۔ تو شہید ڈرون ایران کا جہاں امریکی نیوی سمندر میں موجود ہے، جہاں انٹرنیشنل پانی میں موجود ہے، وہاں ایرانی ڈرون پہنچتا ہے اور ایران کے ڈرون نے پورا جائزہ لیا، سروے کیا، نگرانی کیا کہ امریکہ کا جو جنگی جہاز وہ کتنا بڑا ہے، کتنی تیاری کے ساتھ امریکہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد اچانک انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ایرانی ڈرون کو امریکی جنگی جہاز نے F-35 نے مار گرایا ہے۔ دراصل انٹرنیشنل پانی میں ابراہم لنکن موجود ہے اور وہاں ایران کا ڈرون پہنچتا ہے، وہ نگرانی کرتا ہے کہ امریکہ کے پاس کتنی فوج ہے، اس ابراہم لنکن پر، اس جنگی جہاز پر کتنے فائٹر پلین موجود ہے، کس طرح امریکہ کی تیاری ہے۔ اور ایران کا یہ ڈرون پوری نگرانی کر رہا تھا، پورا جائزہ لے رہا تھا، امیجز کیچ کر کے، تصویریں لے کر کے وہ باضابطہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو فراہم کر رہا تھا۔ اس کے بعد امریکی جنگی جہاز F-35 نے اڑان بھر کر اس ڈرون کو مار گرایا۔ دنیا نے یا انٹرنیشنل میڈیا نے یہی خبر دکھایا، یہی بتایا کہ جیسے ہی ایرانی ڈرون امریکی جنگی جہاز کے نزدیک آیا، امریکہ نے اس کو مار گرایا اور ایران اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن اب ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر شائع کی کہ شہید ڈرون IRGC کا ڈرون تھا، یعنی ایران کی جو پاسداران انقلاب فورس ہے، جس کو ایران ریولوشنری گارڈ کورپس کہا جاتا ہے، اس کا ڈرون تھا اور یہ ڈرون
हलाक हो जाने के बावजूद भी, इस ड्रोन को मार गिराए जाने के बावजूद भी ये ड्रोन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अब IRGC का दावा यह है कि जिस मकसद से उस ड्रोन को भेजा गया था, ड्रोन का मकसद पूरा हो गया। ड्रोन को भेजा गया था अमेरिकी जंगी जहाज़ की निगरानी के लिए, इमेजेस कैच करने के लिए, तैयारियों को देखने के लिए, फाइटर प्लेन को काउंट करने के लिए, आर्मी कितनी मौजूद है इन सब को जानने के लिए। और ड्रोन ने अपना वो काम कर दिखाया। उसके बाद उस ड्रोन को अगर मार गिराया गया तो इसमें अमेरिका की नाकामी है, ईरान का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि लाइव इमेजेस कमांड एंड कंट्रोल को मिल चुकी है और उसके बाद इस ड्रोन की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह गई थी। तो शहीद ड्रोन का जो एजेंडा था, जो हदफ था, उसमें ईरान को कामयाबी मिल गई है और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है कि अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया, अब फ़र्क समझिए, नैरेटिव समझिए। इंग्लैंड की मीडिया ने, अमेरिका की मीडिया ने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया और ईरान को अपने हदफ में कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन ईरान की मीडिया ने सच्चाई बताई कि ड्रोन भेजा ही गया था जायज़ा लेने के लिए, तस्वीरें कैच करने के लिए, ये समझने के लिए कि अमेरिका अभी कहाँ पर है, उसकी तैयारी क्या है। और उस मकसद में ईरान कामयाब हो गया। और जैसे ही ईरान की तरफ से ये खबर रिलीज़ होती है, अमेरिका पीछे हट जाता है। अमेरिका इंटरनेशनल वाटर में अपने जंगी जहाज़ को रोक देता है। अमेरिका कहता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईरान को मिल चुकी है, अब ईरान के साथ जंग लड़ना आसान नहीं होगा। ईरान उस एतबार से अपनी तैयारी कर रहा है और अमेरिका के जंगी जहाज़ के नज़दीक ईरानी ड्रोन पहुंच गया। ये खुद ईरान की आर्मी, खुद अमेरिका की आर्मी पर सवाल पैदा कर रहा है। इसकी वजह से अमेरिकी आर्मी का किरदार मशकूक हो गया। तब ये खबर सामने आती है अमेरिका की तरफ से कब बातचीत होगी, अब डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा। अब इस्तांबुल या मस्कत में डायलॉग का सिलसिला शुरू होने वाला है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की खबर यह है कि डायलॉग का ये सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन लोकेशन को सीक्रेट रखा गया है, बताया नहीं गया है। ईरान चाह रहा था मस्कत में डायलॉग हो, बातचीत हो, और अमेरिका चाह रहा था इस्तांबुल में बातचीत हो। बहरहाल अब ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने दावा यह किया है कि ईरान ने जिस वेन्यू का, जिस लोकेशन का इंतखाब किया था, उसी वेन्यू पर बातचीत का सिलसिला जारी है और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बातचीत हो रही है। इसके अलावा किसी भी इशू पर बातचीत नहीं हो रही है। उधर IRGC ने तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को बाज़ाब्ता इस खबर को कन्फर्म कर दिया है कि ड्रोन अपने मिशन में कामयाब रहा, लेकिन ड्रोन जो हलाक हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में रिव्यू जारी है और कुछ ही देर में उस पर भी तफसील सामने आएगी। एक और अपडेट ये सामने आई है कि, और ये अपडेट सामने आई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की तरफ से, जिसमें उनका कहना है कि रीजनल डेवलपमेंट पर बातचीत होगी, सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत नहीं होगी, बल्कि इस बातचीत का हिस्सा ये इलाका जंग का हामी है या नहीं है, उस पर भी बातचीत होगी। उधर अरब लीग ने अपना हंगामी इजलास तलब किया है और अरब लीग ने हंगामी इजलास तलब करके अमेरिका को ख़बरदार कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में अब कोई और नई जंग शुरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को अंदाज़ा है कि अमेरिका ईरान में वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकता, बल्कि अगर अमेरिकी आर्मी ईरान में दाखिल होती है, ईरान पर अमेरिका हमला शुरू करता है, तो ये जंग लंबी चलेगी। जिस तरह इराक़ में जंग लंबे अरसे तक चलती रही, दूसरे मुल्कों का अंजाम हुआ, और ईरान में जंग शुरू हो जाने का मतलब यह है कि फिर पूरा खित्ता, पूरा मिडिल ईस्ट मुतासिर हो जाएगा। सिर्फ ईरान मुतासिर नहीं होगा, बल्कि ईरान के साथ साथ सऊदी अरब मुतासिर होगा, यूएई का नुकसान होगा, उस इलाके के तमाम ममालिक का नुकसान होगा, पूरी दुनिया की GDP पर, मईशत पर, इकनॉमी पर असर पड़ेगा। इसलिए बार बार OIC की तरफ से, सऊदी अरबिया की तरफ से, अरब लीग की तरफ से अमेरिका को मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो ईरान पर हमला ना करे, वो ईरान के साथ जंग में ना उलझे। सऊदी अरब ने पहले ही कई मरतबा ख़बरदार कर रखा है और अब अरब लीग ने बाज़ाब्ता हंगामी इजलास तलब करके अमेरिका को ख़बरदार कर दिया है कि वो हमला ना करे। तुर्किया ने पहले ही अमेरिका को कह रखा है कि वो ईरान पर हमले ना करे, ईरान के साथ ना उलझे। उधर ईरान अभी तक डटा हुआ है, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और अमेरिका को भी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो
ایران کو وینزویلا نہیں سمجھ رہا ہے، وینزویلا جیسے آپریشن کو ایران میں انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ادھر خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران نے اپنی ٹیکنالوجی کو مزید اپ گریڈ کر لیا ہے، ایران پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جون 2025 میں ایران اور اسرائیل کے بیچ میں 12 روزہ جو جنگ ہوئی تھی، تو اس وقت ایران کے پاس جو طاقت تھی، ایران کے پاس جو ملٹری قوت تھی، اس کے مقابلے میں 1000 گنا ایران کی ملٹری قوت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ادھر چین اور روس بھی اب ایران کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے۔ ایسے میں امریکہ اور ایران کے بیچ جاری کشیدگی میں ایران کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ ادھر ایک اور خبر آ گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو بھی ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اب پاکستان کا کیا کردار ہوگا، یہ سب سے زیادہ سوال پیدا کر رہا ہے، کیونکہ عموماً ان دنوں پاکستان کو امریکہ کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ ادھر پاکستان اور ایران کے درمیان آپس میں لڑائی بھی چلتی ہے، دونوں دیشوں کی سرحدیں بھی آپس میں ملتی ہے، اور ایران کو کبھی بھی پاکستان پر بھروسہ نہیں رہتا ہے۔ ادھر پاکستان مسلم دنیا میں، عالم اسلام میں فوجی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ پاکستان واحد ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے مسلم دنیا میں، اور اب پاکستان کو امریکہ نے ڈائیلاگ میں مذاکرات میں شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ کہا جا رہا ہے بی بی سی کی نیوز کے مطابق پاکستان کے علاوہ دوسرے عرب دیشوں کو بھی مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی جائے گی، اور ایران کی شرط کے مطابق عمان کی راجدھانی مسقط میں ہی ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ لیکن اب پاکستان کو اس ڈائیلاگ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چاہے گا پاکستان کے ذریعے ایران پر دباؤ بنانا۔ ادھر بی بی سی نے خبر شائع کی، اور اس خبر کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہونے والی ہے، اس میں پاکستان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور پاکستان کی فارن منسٹری کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ امریکہ ایران پر فوجی کارروائی نہ کرے، ان دونوں دیشوں کے بیچ میں جنگ نہ ہو، بلکہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ اب پاکستان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ وہ کس کا سپورٹ کرے، کس کا ساتھ دے۔ اگر پاکستان امریکہ کی شرطوں کو ایران کو ماننے کے لیے مجبور کرے گا، تو پھر ایران اور پاکستان کے تعلقات اور مزید خراب ہوں گے۔ اور ادھر چین کا دباؤ پاکستان پر پڑے گا، کیونکہ چین یہاں پر کھل کر ایران کے ساتھ ہے، چین کھل کر امریکہ کے خلاف ہے، اور اس جنگ میں چین بھی پیچھے سے برابر کا شریک ہے۔ اب اگر یہاں پر امریکہ کی شرطوں کو پاکستان ماننے کا دباؤ بناتا ہے ایران پر، تو چین پاکستان پر دباؤ بنائے گا، کیونکہ جب انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی تنازع ہوتا ہے، چین کھل کر پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان کبھی بھی چین کے خلاف جانے کی جرات نہیں کر پائے گا۔ ادھر ایران کی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان اس کا ساتھ دے اور پاکستان امریکہ پر دباؤ بنائے، لیکن پچھلے دنوں میں اور جس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع چلتا رہا اور امریکہ پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا، پاکستان کے آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں بلا کر سمانت کیا گیا، تو پاکستان یقینی طور پر امریکہ کی حمایت کرے گا، لیکن یہاں چین سے پھر پاکستان کو بڑا جھٹکا لگے گا۔ اس لیے ایران شروع سے کہتا رہا ہے کہ جو ڈائیلاگ ہے، جو مذاکرات ہے، ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہونی چاہیے، کسی اور ملک کی یہاں انٹری نہیں ہونی چاہیے، کسی اور ملک کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ فی الحال تہران پر، یا کہہ لیجیے ایران پر، امریکی حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ جیسے ہی ایران نے اپنا ڈرون ابراہم لنکن پر بھیج دیا، اس کا جائزہ لے لیا گیا، سچائی سامنے آ گئی، تو وہیں سے امریکہ کی جو آدھی طاقت ہے، آدھا جو جنون تھا، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ امریکہ کا راز فاش ہو گیا۔ امریکہ چپکے سے اپنے جنگی طیاروں کو بھیج رہا تھا، امریکہ کو لگ رہا تھا کہ خاموشی سے اس کا جنگی جہاز سیدھے ابنائے ہرمز کے نزدیک پہنچ جائے گا اور بالکل نزدیک جا کر ایران پر حملہ ہوگا، لیکن ایرانی ڈرون نے پہلے سے ہی امریکی آرمی کا جائزہ لے لیا، امریکہ کے راز کو فاش کر دیا، اور اب امریکہ کے لیے اپنے آپریشن کو انجام دینا پوسیبل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب یہاں
पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, पाकिस्तान किसका साथ देगा, कहना मुश्किल है। उधर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी बहुत अहम माहिदा है। ऐसे में सऊदी अरब ये चाहता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग ना हो, अमेरिका ईरान पर हमला ना करे। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मुश्किलें गहरी हो गई है और पाकिस्तान का फैसला करेगा, पाकिस्तान किसका साथ देगा, आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।